السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا کی بالو اور انت دیابان ہے۔ جی ہاں، میں محمد شاکر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین رضوی ری ایکشن چینل۔ ناظرین، کچھ وقت لگ گیا ویڈیو بنانے میں، اس وجہ سے آپ کے سامنے روبرو نہ ہو سکا کسی وجہ سے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت علامہ مفکر اسلام، ایک بہترین اس وقت کے دور حاضر کے عالم دین حضرت علامہ مولانا قمر الزماں اعظمی صاحب ہیں۔ ناظرین، حضرت علامہ قمر الزماں اعظمی اس وقت سنی دعوت اسلامی کے مکھیا مولانا شاکر علی نوری صاحب کے ساتھ اسلامی ایجوکیشن اور اس دین اسلام کے لیے حضرت مولانا شاکر نوری صاحب کے ساتھ مل کر سنی دعوت اسلامی سے کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دوں حضرت علامہ قمر الزماں اعظمی کی تعارف میں سب سے پہلے آپ کو کرا دوں۔ حضرت علامہ قمر الزماں اعظمی اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں اور ان کی تعلیمی یافتہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، آئیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آئے کہ علامہ قمر الزماں اعظمی صاحب واقعی میں دین کے لیے اور اسلام کے میدان میں اتر کر بہت ہی بہترین کام کیا ہے، اور حضرت علامہ قمر الزماں اعظمی صاحب کو ہم سب کو ان کے صحت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے تاکہ اور وہ تعلیم یافتہ میں زیادہ سے زیادہ کام کرے۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ صحرائے عرب سے مسلمان نکلے اور انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان اگر کسی تکلیف دہ زمین سے نکلے، کسی بیابو گیا زمین سے نکلے اور کسی سبزہ زار اور گلزار میں پہنچ جائے تو وہاں کے ماحول کو قبول کر لیتا ہے۔ دنیا میں بہت سی قوموں نے ترک وطن کیا ہے، میں لفظ ہجرت کا نام نہیں دوں گا، اسے بڑا رسوا کر دیا ہے بہت سے لوگوں نے لفظ ہجرت کو، شہید ہو رہے ترک وطن کیا ہے۔ مسلمان نے بھی ہجرت کی ہے۔ ہجرت وہ ہوتی جو دین کے لیے ہو، دنیاوی ضرورتوں کے لیے ترک وطن کا نام ہجرت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے ہجرت کی۔ دنیا کی بہت سی قومیں ایک وطن سے دوسرے وطن، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ آتی ہیں، اور جس مقصد کے جاتی ہیں ویسے ہی سامان سفر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ تجارت کے لیے جاتی ہیں تو مال تجارت ساتھ ہوتا ہے، اس کے نمونے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر فتح ممالک کے لیے جاتی ہیں تو فوج ساتھ ہوتی ہے، اقتدار ساتھ ہوتا ہے، سرمایہ ساتھ ہوتا ہے۔ اگر حصول تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو کتابیں ساتھ ہوتی ہیں۔ جس مقصد کے لیے انسان جاتا ہے ویسے ہی سامان سفر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے سفر کی تاریخ بتا رہی ہے کہ مسلمان ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہوا، صحرا سے نکلا اور دنیا کے سارے بر اعظموں پہنچ گیا، تو اس کے ساتھ دولت ہو یا نہ ہو، سرمایہ ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ بیوی بچے ہو یا نہ ہو، ایک چیز ہمیشہ اس کے ساتھ رہی ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور سرور کائنات کا دامن ہے۔ بالکل، ماشاءاللہ، بہت بہترین خطاب کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہماری 1400 سالہ تاریخ سفر بتا رہی ہے، تاریخ ہجرت بتا رہی ہے، ترک وطن کی تاریخ بتا رہی کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں، مال ہو یا نہ ہو، سرمایہ ہو یا نہ ہو، بیوی بچے ہو یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، اقتدار ہو یا نہ ہو، قرآن ہمارے ساتھ رہا ہے، نبی کی سنت ہمارے ساتھ رہی ہے، شریعت مطہرہ ہمارے ساتھ رہی ہے۔
اور ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی زمین پر قرآن کے نظام کا سودا نہیں کیا ہے، کمپرومائز نہیں کیا ہے باطل سے۔ آپ ذرا سوچئے، صحرائے عرب سے، عرب کی سرزمین سے، ڈیزرٹ سے مسلمان نکلے، روم پہنچے۔ روم کی زمین بڑی خوبصورت زمین ہے، تو کعبہ روم میں کیوں نہیں بنایا گیا؟ سوئٹزرلینڈ میں کیوں نہیں اترا؟ صحرا میں کیوں؟ میرے آقا کو میری قیس مزاجی تھی پسند، میرے آقا کو میری قیس مزاجی تھی پسند، اس لیے خلد اتر آئی ہے صحرا کے قریب۔ یہ اس لیے صحرا میں کعبہ مقدسہ جو پہلی زمین ہے جو بری اس کائنات میں، وہاں اس لیے ہے کہ مسلمان وہاں جائے تو شہر دیکھنے کے لیے نہیں، بہاریں دیکھ لیے کہ نہیں، پھول دیکھ لیے کہ نہیں، بازار دیکھ لیے نہیں، صرف اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے، نبی کا گنبد خضرا دیکھنے کے لیے۔ تو وہاں سے لوگ نکلے۔ نکلنے کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ دولت کمائیں گے، دولت تو ایک جزوی چیز ہے جو مل ہی جاتی ہے۔ نکلنے کا مقصد اسلام کی دعوت ہے۔ وہ جس زمین پہ جاتے تھے اس نیت سے جاتے تھے کہ ہم یہاں اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا تھا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی، the entire earth، پوری زمین سجدہ گاہ ہے میرے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میرے آقا نے کیوں فرمایا تھا؟ شارحین حدیث یہ کہہ کر کے قلم بند کر دیتے ہیں کہ دراصل اسلام سے پہلے مذاہب میں عبادت کا جو مزاج تھا وہ کسی گھر میں تھا، لیکن اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، خواہ مسجد ہو یا نہ ہو، دکان ہو، گھر ہو، مکان ہو، صحرا ہو، بازار ہو، وقت آ جائے تو سجدہ کرو۔ یہ پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ یہ وسعت ہے، اللہ کے رسول کا دین عالمگیر رسول تھا، ان کا نظام عبادت بھی عالمگیر نظام عبادت ہے۔ پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو سجدہ گاہ ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوگا، یعنی مسجد سجدہ گاہ ہے، وہاں گناہ نہیں ہوگا، وہاں زنا نہیں ہوگا، وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، وہاں شراب نہیں ہوگی، وہاں برائیاں نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے زمین کو سجدے کی طہارت دے دی ہے، یہ پوری زمین سجدہ گاہ ہے، مومن تو کہیں گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے، جہاں سجدہ ہوگا وہاں گناہ کیسے ہوگا؟ بے شک، بہت خوب، بے شک۔ دنیا میں زمین کا احترام کرنے والوں میں کسی کے پاس ایسا کوئی جملہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہو کہ ہم نے پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی ہے؟ پورے کرۂ ارض کو اللہ کے رسول نے سجدے کی طہارت دے دی ہے، سجدے کا تقدس دے دیا ہے۔ اور یہی نہیں، پانی نہیں ہے تو یہ مٹی تمہاری طہارت کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم زمین پہ کہیں جاؤ، سجدہ کرنے کے ارادے سے جاؤ۔ اگر تم کسی بھی زمین پر، نئے علاقے پر، نئی زمین میں سجدہ کرنے کے ارادے سے جاؤ گے تو وہ زمین تمہارے قدموں میں جھک جائے گی اور تمہارا احترام کرے گی، اور وہ زمین تمہارے قبضے میں دے دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان صحرائے عرب سے نکلے اور جس زمین پہ پہنچے وہ زمین مفتوحہ ہو گئی، وہ زمین چھک گئی، انہوں نے سجدوں سے آباد کر دیا اس سرزمین کو۔ آج لاکھوں مسجدیں دنیا کے ہر مقام پر مسلمانوں کی آمد اور ان کے مذاق سفر کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ مسلمان روم پہنچا، روم حسین ملک تھا، مگر مسلمان دامن نگاہ بچائے بچائے گزر گیا۔ روم کو اس نے مصطفیٰ کا حسن دیا، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری سے متاثر نہیں ہو سکا۔ مسلمان ایران میں پہنچا، ایران بھی بڑا خوبصورت ملک ہے، شعلہ سرخ کے پوجنے والوں کا وجود بھی شعلہ سرخ اور دامن سرخی کی طرف سے، وہ بھی پھولوں کی زمین ہے، نکھتوں کی زمین ہے، بہاروں کی زمین ہے۔ ایسی زمین ہے کہ ہمارے ہاں جتنی نکھتیں آئی ہیں وہیں سے آئی ہیں۔ یہ گلاب ہے، یہ نسرین ہے، یہ نسترن ہے، یہ سب پرشین ہے۔ جہاں
مگر آپ نے دیکھا کہ آتش کدے کنارے مسلمان نے کھڑے ہو کر کے اپنے رب کی تکبیر بلند کی، سجدہ کیا، آتش کدے کو پوجا نہیں، اور صرف چوتھائی صدی کے اندر پورا ایران اسلام کے دعوت میں آ گیا۔ ایسا نہیں کہ ان کا کوئی فلسفہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی فکر نہیں تھی، وہ جنگل میں رہتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کسرا کا ملک تھا، نوشیرواں کا ملک تھا، اوستا کا نظام تھا، اس کے باوجود وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اپنی فکر اور اپنا نظام چھوڑ کر کے، اس لیے کہ مسلمان صاحب کردار تھا، مسلمان مصطفیٰ کے اخلاق کا امین تھا، مسلمان کے پاس قرآن جیسا نظام زندگی اور کتاب الہی تھی۔ مسلمان ہندوستان بھی آیا، یا بے رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، اور انہوں نے اس سرزمین کو بھی خواجہ اعظم کی برکت سے سجدوں سے آباد کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، مسلمان چائنا میں پہنچا، قیدی بن کے پہنچا، لیکن قید خانے سے نکلا تو ہزاروں افراد کلمہ پڑھتے ہوئے نکلے۔ ہمارا انداز سفر بتا رہا ہے کہ ہم جہاں گئے دین کے ساتھ گئے ہیں، ہم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے کسی تہذیب سے۔ کمپرومائز وہ کرتا ہے جس کی اپنی کوئی تہذیب نہ ہو اور جس کی تہذیب قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہو، وہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک نظام زندگی اور آئین ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا کلام۔ ہم جہاں بھی گئے قرآن لے کے گئے، مگر قرآن لے کے گئے، ہم چین گئے، ہم یورپ گئے، ہم ایران گئے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں گئے، اس زمینوں میں گئے جہاں کے عربی بولی نہیں جاتی، عربی سمجھی نہیں جاتی۔ قرآن ہمارے پاس تھا، مگر انہوں نے قرآن کو کیسے قبول کیا؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو قرآن دیا تھا اور قرآن بنا دیا تھا۔ دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نہیں جو زندگیوں سے جھلک رہے ہیں۔ ہر مسلمان کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی تھی۔ لوگ مسلمان کو دیکھتے تھے، قرآن سمجھ میں آتا تھا، قرآن پاک پر ایمان ہو جاتا تھا، چاہے عربی آئے یا نہ آئے، قرآن پاک کی زبان سمجھے نہ سمجھے۔ آج ہزاروں الزامات ہیں امت مسلمہ پر، یہ ایک ایسی قوم ہے، پسماندہ قوم ہے، جاہل قوم ہے، ٹیررسٹ قوم ہے، دہشت گرد قوم ہے، آتنکواد رکھنے والی قوم ہے۔ میں کہتا ہوں 1 ارب 50 کروڑ مسلمان اگر قرآن کے سانچے میں ڈھل جاتے تو دنیا کی کوئی قوت ہم پہ الزام لگا ہی نہیں سکتی تھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ناظرین، جب انسان اسلام میں پیدا ہوتا ہے تو اسپیچ ہی وہ ذریعہ ہے آج کے وقت میں، آج کے ڈیٹ میں، کہ انسان اسلامک اسپیچ سننے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے اور کمزور ہو تو اسے مضبوط بنا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ہم نہیں، آج کے وقت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مفکر اسلام کہتے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں زیادہ سے زیادہ اسلامک اسپیچز سنی جائے، تاکہ یہی ایک ذریعہ ہے جو انسانوں تک، مسلمانوں تک اسپیچز پہنچایا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، تاکہ انسان اپنی گناہوں کا معافی مانگ سکے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ناظرین، یہ تھے علامہ قمر الزمان اعظمی۔ ان کی تقریر میں آپ کو بتا دوں، زیادہ تر کہ ہندوستان میں نہیں بلکہ یورپ، سعودی عربیہ، دبئی، باہر کنٹری میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کو باہر کے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت ہی بہترین انداز میں اور اپنی خطابت سے لوگوں کے دلوں کو مستفز بھی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بھی بناتے ہیں۔ تو ناظرین، بہت بہترین خطاب کیے اور ماشاءاللہ سننے کے بعد ہماری ایمان بھی مضبوط ہو گئی، اور انشاءاللہ ہم نے جو بھی سنا ہے ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی کو بالکل دبانا نہ بھولیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔